ریٹائرڈ کرنل ہیں پاکستان فوج کے، وہ نماز مغرب ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو جو ہی گھر کے باہر جاتے ہیں تو ان کو 3 گاڑیوں پہ آئے ہوئے 10 سے 12 نامعلوم افراد اٹھا لیتے ہیں۔ آپ کو نہیں اٹھایا گیا، مجھے نہیں اٹھایا گیا، اسپیشلی آپ کے کلائنٹ کو اٹھا لیا گیا، کوئی نہ کوئی تو وجوہات رہی ہوں گی۔ انہیں غیر قانونی طور پر اٹھایا گیا ہے، قانونی طور پر نہیں، کیونکہ اگر قانونی طور پر اٹھایا جائے تو اسے عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ سر آپ کے کہنے پہ ایف آئی آر کاٹ دی گئی اور اس کے بعد باقاعدہ امپلیمنٹیشن جاری و ساری ہے، پروسیڈنگ جاری و ساری ہے، آپ کس طرح سوالیہ نشان پیدا کر سکتے ہیں ہمارے اداروں پہ؟ جی، اور آپ کو بتانا کہ اس کو کیوں غائب کیا گیا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اولین فریضہ اس ادارے کا ہے جس میں اس نے 29 سال سرو کیا ہے۔ عدالت نے ریاست کو یہ حکم دیا کہ ہائی کورٹ میں اس کو پیش کریں، لیکن ان کو نہ تو پیش کیا گیا اور نہ ہی ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی مٹیریل میڈیا پر یا ریکارڈ پر یا سسٹم کے سامنے آیا ہے۔ آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں، میں بھی سمجھ رہا ہوں، لیکن جن کا وہ بزرگ اٹھایا گیا ہے کیا وہ فیملی بھی محفوظ سمجھ رہی ہوگی؟ سر یہ جو معاملات ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کون لوگ کر سکتے ہیں؟ کون لوگ اتنے طاقتور اور مضبوط ہیں؟ سلام پاکستان، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد اشر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان۔ ایک نئی کہانی کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ جناب اے ڈی دار صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ یہ ایک بیانیہ جو ہے وہ دیتے نظر آتے ہیں ایف آئی آر کے اندر، اس کے بعد سوشل میڈیا پہ بھی وائرل نظر آ رہے ہیں۔ معاملہ ہے کیا؟ معاملے کی پیچیدگی کیا ہے؟ سنجیدگی کے ساتھ آپ کے سامنے وہ حقائق اٹھانے کی کوشش کروں گا کہ ایک شہری جو کہ پاکستانی ہے، ناظرین، دن دہاڑے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ معاملہ ہے کیا؟ معاملے کی سنگینی تو سامنے رکھیں لوگوں کو۔ معاملہ در حقیقت یہ ہے کہ عسکری 11 ایک ہاؤسنگ سوسائٹی ہے لاہور کے اندر، وہاں پہ ایک صاحب جن کا نام نثار علی شہزاد ہے اور وہ کوئی عام آدمی بھی نہیں، ریٹائرڈ کرنل ہیں پاکستان فوج کے، وہ نماز مغرب ادا کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو جو ہی گھر کے باہر جاتے ہیں تو ان کو 3 گاڑیوں پہ آئے ہوئے 10 سے 12 نامعلوم افراد اٹھا لیتے ہیں۔ اور دشمنی تھی کسی قسم کی؟ کوئی ان کی دشمنی چل رہی تھی؟ کوئی رنجش تھی؟ کوئی تلخی تھی کسی شخص سے جو آپ کو بتائی گئی ہو؟ ابھی تک واضح ہونے والے حقائق کے مطابق نہ تو ان کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی تھی، نہ وہ کسی قانونی ادارے کو مطلوب تھے، نہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ تھا اور نہ ان کے خلاف کسی قسم کا ریاست کا یا عام عوام میں سے کسی شخص کا کوئی کلیم تھا۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو نہیں اٹھایا گیا، مجھے نہیں اٹھایا گیا، اسپیشلی آپ کے کلائنٹ کو اٹھا لیا گیا، کوئی نہ کوئی تو وجوہات رہی ہوں گی۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ کسی قانونی طور پہ کسی شخص کو مطلوب نہیں تھے، کسی ادارے کو مطلوب نہیں تھے، ملزم نہیں تھے، مجرم نہیں تھے۔ سر آپ کی بات میں کھلا تضاد دیکھتا ہوں میں۔ وہ ملزم بھی نہیں تھے، وہ مجرم بھی نہیں تھے، میں نے کہا وہ قانونی طور پر کسی کو درکار نہیں تھے، ہو سکتا ہے غیر قانونی طور پر کسی کو درکار ہوں، اور کیونکہ اسی لیے ہم کلیم کرتے ہیں کہ انہیں غیر قانونی طور پر اٹھایا گیا ہے، قانونی طور پر نہیں، کیونکہ اگر قانونی طور پر اٹھایا جائے تو اسے عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ قانونی طور پر کسی کو اٹھایا جائے تو اس کے خلاف مقدمہ یا مقدمات کی تفصیل سامنے لائی جاتی ہے۔ قانونی طور پر کسی شخص کو اٹھایا جائے تو عوام کو اور لوگوں کو اور اس شخص کی فیملی کو بتایا جاتا ہے کہ اس شخص نے کیا جرم کیا ہے۔ چونکہ ابھی تک نہ تو ان کے خلاف کوئی کلیم آیا، نہ ابھی تک کوئی کاؤنٹر نیریٹو آیا، تو پھر ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ انہیں غیر قانونی طریقے سے اٹھایا گیا ہے اور قانونی لوگوں نے نہیں۔ جس نے بھی اٹھایا ہے میں سمجھتا ہوں وہ اٹھانے والا بھی غیر قانونی ہے اور طریقہ بھی غیر قانونی ہے۔ سر آپ کی یہ جو بات ہے، یہ جو الزام ہے، کیسے ثابت کر پائیں گے اس کو؟ میں نے ثابت نہیں کرنا، میں نے تو صرف یہ بتانا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اس کا کچھ اتا پتہ نہیں ہے۔ اب اس شخص کو
ریکور کرنا، اس کو ریکارڈ پر منظر عام پر لے کے آنا اور مجھے اور آپ کو بتانا کہ اس کو کیوں غائب کیا گیا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اولین فریضہ اس ادارے کا ہے جس میں اس نے 29 سال سرو کیا ہے، اور اس کے بعد ان تمام اداروں کا ہے جن کی ذمہ داری قانون نافذ کرنا اور لوگوں کی جان، مال اور سیکیورٹی کی ذمہ داری اٹھانا ہے۔ آپ سوالیہ نشان پیدا کر دیتے ہیں ہمارے اداروں کے لیے۔ میرے ادارے نے اپنی ماں کی جو حیثیت ہے وہ ادا کی ہے۔ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ آ گئی سر، آپ کے کہنے پہ FIR کاٹ دی گئی، اور اس کے بعد باقاعدہ امپلیمنٹیشن جاری و ساری ہے، پروسیڈنگ جاری و ساری ہے۔ آپ کس طرح سوالیہ نشان پیدا کر سکتے ہیں ہمارے اداروں پہ؟ اس شخص کی جو اولاد ہے، اس کے جو پوتے پوتیاں اور نواسے نواسیاں ہیں، ان کو نہ تو کسی FIR سے غرض ہے، انہیں نہ کسی پٹیشن سے غرض ہے، اور نہ انہیں کسی ادارے کی حب الوطنی پہ شک ہونا چاہیے، نہ ہے، اور نہ کوئی ایسا کلیم ہے، بلکہ ان کا مدعا اور ان کا کلیم صرف یہ ہے کہ ہمارے جو جد امجد ہیں، جو والد ہیں، دادا ہیں، وہ کہاں ہیں۔ ان کو ریکور کرنا، ان کو لا کے گھر میں محفوظ طریقے سے بٹھانا، یہی ذمہ داری ہے ریاست کی، اور ریاست کو یہ ذمہ داری ادا کرنی ہوگی۔ اور جب تک کرنل صاحب واپس اپنے گھر میں اپنی فیملی کے پاس نہیں آتے، اس وقت تک میں اور آپ نہ بھی اٹھائیں تو یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ سوالیہ نشان تو رہے گا۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ منظر نامے کو کتنے دن گزر چکے ہیں اور اب تک کوئی حرکت نہیں ہوئی؟ کیا معاملات ہیں؟ ہفتے سے زیادہ وقت ہو گیا ہے ان کے اغوا کیے جانے کو۔ حرکت ہونے کی بات تو یہ ہے کہ مقدمہ درج ہوا، آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں، لیکن کوئی فروٹفل رزلٹ ابھی تک منظر عام پر نہیں آیا۔ عدالت میں ایک پٹیشن بھی فائل کر دی گئی، اور اس پٹیشن میں عدالت نے ریاست کو یہ حکم دیا کہ ہائی کورٹ میں اس کو پیش کریں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک ان کو نہ تو پیش کیا گیا اور نہ ہی ان کے خلاف جو ہے وہ کوئی مٹیریل میڈیا پر یا ریکارڈ پر یا سسٹم کے سامنے آیا ہے۔ سر یہ جو معاملات ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کون لوگ کر سکتے ہیں اور کون لوگ اتنے طاقتور اور مضبوط ہیں؟ وہ کسی نے کہا تھا کہ ہمیں معلوم ہے جنت کی حقیقت، مگر دل کے بہلانے کو یہ خیال اچھا ہے غالب۔ تو یہ جو آپ نے بات کی کہ ریاست ماں کے جیسے ہوتی ہے، بالکل ریاست کو ماں کے جیسا ہی ہونا چاہیے۔ آپ نے بات کی کہ ہم اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، ہمیں محفوظ سمجھنا چاہیے اور ہمیں محفوظ رہنا چاہیے، لیکن ریاست کے اندر ہر شخص محفوظ نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ ریاست کے اندر غیر قانونی جو گروہ ہیں ان سے محفوظ نہیں ہوتا ہے، بعض اوقات اٹ سیلف ریاست سے بھی محفوظ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے ریاست نے اپنے اور عوام کے درمیان ایک جو سوشل ایگریمنٹ ہے وہ کانسٹیٹیوشن کی صورت میں دیا ہوا ہے، اور وہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کو غیر قانونی طور پر لا کے بغیر گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ اس کی سیکیورٹی آف پرسن کی ذمہ داری آئین نے دی ہے، اور اگر کوئی شخص اس ملک میں سے غائب ہوتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، اغوا ہوتا ہے، یا ایون مسنگ پرسن ہو جاتا ہے، تو جب تک وہ سامنے نہیں آئے گا، جب تک وہ ریکارڈ پہ نہیں آئے گا، اس وقت تک یہ سوالیہ نشان بھی موجود رہے گا، اور یہ تحفظ جو ہے اس پہ بھی سوالیہ نشان رہے گا، اور لوگ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھیں گے۔ آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہیں، میں بھی سمجھ رہا ہوں، لیکن جن کا وہ بزرگ اٹھایا گیا ہے، کیا وہ فیملی بھی محفوظ سمجھ رہی ہوگی؟ اور کیا وہ فیملی کو محفوظ سمجھنا چاہیے اپنے آپ کو؟ اس وقت تو کم از کم نہیں سمجھ۔ آپ سرٹیفکیٹ دکھائی دیتے ہیں کہ میرا کلائنٹ کسی حوالے سے کسی جرم میں مطلوب نہیں تھا، سر یہ سرٹیفکیٹ آپ کو کس نے دے دیا اور یہ حق آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی جرم میں مطلوب ہوں اور اسی بنا پر ان کو اٹھا لیا ہو۔ قانون یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کو اس وقت تک معصوم سمجھا جائے گا جس وقت تک کسی کورٹ آف لا میں اس کے خلاف کوئی مقدمہ ثابت نہیں ہو جاتا۔ میرے کلائنٹ کے خلاف مقدمہ ثابت ہونا تو درکنار، بلکہ ابھی تک کوئی مقدمہ سامنے بھی نہیں آیا ہے، اور جب تک میرے سامنے اس کے خلاف کوئی مقدمہ سامنے نہ آئے، کوئی عدالت کا ورڈکٹ سامنے نہ آئے، میں تو اسے محفوظ سمجھوں گا، میں تو اسے معصوم سمجھوں گا۔ ہو سکتا ہے آپ نہ سمجھ رہے ہوں، میرا آئین مجھے یہ کہتا ہے کہ میں اس شخص کو معصوم ہی سمجھوں۔ اس وقت کیا حالات ہیں؟
اور کیا چاہتے ہیں ان کے اہل خانہ؟ وہ رنجیدہ ہیں، وہ پریشان ہیں، وہ بیچاروں کو رات کو نیند نہیں آتی، اور ان کا یہ کلیم ہے، ان کی یہ ڈیمانڈ ہے ملکی اداروں سے، لا انفورسمنٹ ایجنسی سے، کہ وہ عذراء خدا ان لوگ اس کو ریکور کریں اور لا کر اس کو ان کے حوالے کریں اور با حفاظت اس کی ریکوری کو یقینی بنائیں، اور اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے، اگر وہ کسی قانون نافذ کرنے والے ادارے کو مطلوب ہے تو وہ ریکارڈ پہ آ جانا چاہیے، اس کے علاوہ ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ چیزیں جو ہیں وہ ان اکارڈنس ود لا ہونی چاہیے، غیر قانونی نہیں ہونی چاہیے۔ ناظرین سامعین، یہ تمام واقعہ سن کے میں بھی دہل گیا اور تہلکہ خیز انکشافات منظر عام پہ نظر آتے ہیں۔ اے ڈی دہر صاحب اس قانونی طور پہ تمام کی تمام روشنی کو لے کے اس طرح اس مسئلے کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی بھی غیر قانونی معاملہ ہماری اس ریاست پاکستان میں نہ ہو، قانون کے مطابق سزا اور جزا کا سارا معاملہ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے اداروں پہ یقین ہے، انصاف پہ یقین ہے۔ اسی کے ساتھ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا۔ اپنے میزبان محمد اشر کو دیجیے اجازت، ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، اللہ نے کے بعد۔ ناظرین گرامی، قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں